ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہیں تعمیرات کے شعبے کو درپیش مسائل. اور جوں جوں اب الیکشن آنے والے ہیں صورتحال جو ہے بہت ہی زیادہ فریجل بھی ہو جائے گی, فلوئڈ بھی ہو جائے گی, جس کے معنی یہ ہیں کہ ایک اسٹیٹ آف فلکس کے اندر رہے گا پورا کا پورا ہمارا نظام جب تک کہ یہ حکومت چلی جائے گی, انٹرم حکومت آئے گی, پھر اس کے بعد نئی حکومت آئے گی. اس دوران کوئی بھی رسپانسبلٹی حالات کے لیے لینا نہیں چاہے گا. حالات جیسے پہلے سدھر گئے تھے امید یہ کریں کہ آگے بھی سدھرے رہیں, کہیں ایسے نہ ہو کہ حالات خراب ہو جائیں. کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اسٹیٹ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے, ایسے رپورٹ ہوتا ہے کہ آرفن سی ہو جاتی ہے جب انٹرم گورنمنٹ آتی ہے. کوئی ڈیسیژن میکنگ تو ہو نہیں سکتی, کوئی بہت زیادہ بولڈ قسم کا کام بھی نہیں کر سکتی انٹرم گورنمنٹ. اگر اس نے صرف تھوڑے عرصے کے لیے آنا ہے تو صرف الیکشن کروانے. اس سب جو میں کہوں گا کہ جو پیش رفت ہو رہی ہوتی ہے اس کے پس منظر میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ کاروبار میں انڈلج کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کراچی شہر یا دیگر اور بڑے شہروں کی بات کریں تو وہاں پہ کنسٹرکشن سیکٹر بھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. میرے ساتھ آج بڑے ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. جناب ایوب صاحب, سابق چیئرمین سدرن ریجن آباد, اور ان سے اب جاننے کی کوشش کریں گے کہ جناب والا جوں جوں یہ الیکشن نزدیک آ رہے ہیں, انٹرم گورنمنٹ اناؤنس ہونے والی ہے, کچھ مسائل جو پہلے بالکل غائب ہو چکے تھے اب سر اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. محمد ایوب صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں شو میں. بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے وہی مسئلہ رکھتا ہوں کہ بلڈر جو ہے وہ سب کی نظروں میں رہتا ہے. سرکاری افسران ہوں تو ان کی بھی نظروں کے اندر بلڈر ہی انہیں دکھائی دیتا ہے. اب تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی یہ پتہ لگ گیا کہ بلڈر کما رہا ہے, تو ظاہری بات ہے جو بھی کما رہا ہو اور جناب اس ملک کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہو پھر اس پہ ٹیکس تو لگنا لازمی ہے نا. تو ان کی نظروں میں بھی آپ آ گئے. جرائم پیشہ عناصر بھی جو ہیں وہ بھی اس چیز کی آڑ میں رہتے ہیں, اس چیز کے جو کہتے ہیں ویٹنگ میں ہوتے ہیں کہ حالات تھوڑے سے بگڑیں اور آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا جائے. کچھ ایسا بتا رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے مسائل بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے, آپ لوگوں کے بلڈرز کو ایکسپلائٹیشن کا سامنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. جہاں تک جرائم کا تعلق ہے, اس کو میں کئی چینلز پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہائی رائز پہ بین لگایا گیا ہے اس کے بعد جرائم بڑھیں گے اور بتدریج بڑھتے جائیں گے. اور چیف جسٹس صاحب سے میں کئی دفعہ اپیل بھی کر چکا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو اس مسئلے کو جلد از جلد ریزالو کر لیں, ادروائز یہ اس حد تک بڑھ جائے گا کہ جو کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. اس سے پہلے رینجرز نے بڑی محنت سے اور بڑی تگ و دو کے بعد اس شہر پہ کا لا اینڈ آرڈر کنٹرول کیا ہے, اور اب جو ہے پھر دوبارہ اس طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں حالات. اگر یہ نہ کیا گیا تو آپ یقین کیجئے جرائم قابو سے باہر ہو جائیں گے, اور شاید ہو سکتا ہے رینجرز بھی کنٹرول نہ کر پائے. اس سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے سب آپ کے علم میں ہے, کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اب ہمارے بہت سارے ممبران کو دھمکی آمیز لیٹرز مل رہے ہیں, بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں جو تکلیف دہ ہیں. ایک ہمارے ممبر اس وقت کڈنیپ بھی ہوئے ہیں اور بہت پرابلم ہے اس میں. تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آگے جا کر لا اینڈ آرڈر کے اوپر تھوڑی توجہ ہونی چاہیے, اور لا اینڈ آرڈر کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ویسے ہی کنسسٹنٹ رہیں جیسے ماضی میں تھا؟ بالکل. لیکن آپ نے الیکشن نزدیک ہونے کے ساتھ ساتھ سرکاری معاملات کے اندر کریڈٹ پورا جو ہے وہ رینجرز کو دے دیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ سویلین حکومت اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے. خاص طور کے بہت سارے لوگ اب آپ سے ووٹ مانگنے بھی آئیں گے, ہو سکتا ہے تعاون کے لیے بھی آئیں, ہو سکتا ہے مدد کے لیے بھی آئیں سیاسی لوگ, وہ تو آپ کی بات کا پورا مان جائیں گے. دیکھیں یہ سسٹم کا حصہ ہے, لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا فورسز کا ہی کام ہے, اور انہوں نے باحسن خوبی اس کو انجام دیا ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات خراب تھے اور وہ بتدریج بہتر ہوتے ہوتے آج الحمدللہ بالکل کنٹرول میں تھے, لیکن اب پھر اس طرف چل پڑے ہیں, اور اب اسنیچنگ اور دوسری تمام چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہیں. آگے رمضان عید بھی ہے اور الیکشن کا پیریڈ بھی ہے, تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, ہمیں بہت سارے لوگوں نے ویسے ہی بتایا کہ بلڈر طبقے کو بھی چاہیے کہ بہت زیادہ احتیاط برتیں ہیں کس سے ملنا ہے, میل جول کے اندر, اور خاص طور پہ جب سیاسی افراد کے ساتھ کام کر رہے ہوں یا میل جول کر رہے ہوں تو اس میں بھی احتیاط رکھنی چاہیے. ماضی میں چونکہ آپ نے ادارے کا نام بھی لے دیا اس لیے میں آپ کو پھر دوبارہ سے یاد دلا دوں گا کہ وہاں پر بھی اب آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میری بات کو, تو تھوڑا اس کی تفصیل کے متعلق بھی بتائیں
कि आपके ख्याल से सिर्फ कारोबार तक महदूद रहना चाहिए और कारोबार पे फोकस करना चाहिए? देखें, मेरे ख्याल से मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियों से थोड़ा सा कारोबारी शख्सियत को ज़रा देख के चलना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। जो इस वक्त हालात हैं, ये चंद मंथ जो हैं थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए और आगे भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले देखना होगा कि हालात ख़राब क्यों हो रहे हैं। हमारा जो प्रोफेशन है कंस्ट्रक्शन, वो मदर इंडस्ट्री है जो 72 एलाइड इंडस्ट्रीज़ को चला रहा है और उसमें 35 से 40 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है। अब जब ये प्रोजेक्ट्स रुकेंगे तो डेफिनेटली कंपनियां जो है वो उन लोगों को फायर करना शुरू करेंगी। जब वो फायर करने लगेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? ये बात सही, वो लोग बुरा कहाँ हाल हो जाएंगे? जाएगा। और दूसरी चीज़ मैंने देखा बहुत सारे लोग असल में पाकिस्तान में इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन बात ये होती है कि बहुत सारे डिप्लोमा इंजीनियर भी जो हैं उनकी भी रोज़ी लगी हुई है इसकी वजह से। बिल्कुल, आप लोग रखते हैं उनको सुपरवाइज़र के तौर पर रखते हैं, सुपरवाइजरी रोल्स में रखते हैं, जो अच्छा होता है कभी कभार वो ऊपर भी आ जाता है, मैनेजर पोजीशन तक भी आ जाता है, कभी कभार बिल्डरों का दाहिना हाथ भी बन जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल, उनको भी आपने रोज़गार दिया हुआ है, सर्वेयर को भी रोज़गार दिया हुआ। लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ उस मजदूर को या आप मेसन को देखते हैं, उससे आगे नहीं देखते। मैंने तो देखा है कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है तादाद के अंदर जिनका रोज़गार इससे लगा हुआ है, पढ़ा लिखा तबका। देखिए जैसे अभी मैंने जिक्र किया 35 से 40 लाख लोग वो हैं जो इनडायरेक्टली इससे रोज़गार हासिल करते हैं, और जो डायरेक्ट रोज़गार ले रहे हैं जिनका आपने जिक्र किया, एक मज़दूर से लेकर और एक इंजीनियर तक, वो इससे ज़्यादा हैं तादाद के अंदर। अब आप खुद एक चीज़ सोचिए, मैंने तो अभी सिर्फ एक जुज़ को छुआ है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो आप इसके बारे में भी बात करूँगा कि उन लोगों का भी प्रोफेशन अब इससे जुड़ा हुआ है जो आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, और इनकी भी तादाद जो है बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे हैं कि तामीरात के शोबे के अंदर जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनमें ख़ास तौर पे हमें सिर्फ एक तबका दिखाई देता है या दो मखसूस तबके दिखाई देते हैं। एक बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर जो कि मज़दूर है, और दूसरा हमें सिर्फ दिखाई देता है वो इंजीनियर आर्किटेक्ट जो कि सामने दिखाई दे रहा होता है काम करवाते हुए, क्वालिफाइड पर्सन। लेकिन मैं आपको बताऊँ बहुत सारे डिप्लोमा इंजीनियर्स भी इसके अंदर एम्प्लॉयड होते हैं, बहुत सारे सर्वेयर्स इसके अंदर एम्प्लॉयड होते हैं। ये जो क्वान्टिटी सर्वेयर होते हैं बुनियाद, हमारे यहाँ लोग पाकिस्तान में इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं। ख़ास तौर पे जो पैसे निकलवाने होते हैं ना, उस टाइम के ऊपर क्वांटिटी सर्वेयर का किरदार भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ पोजीशंस के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि सेमी स्किल्ड भी होते हैं, सेमी क्वालिफाइड भी होते हैं। उनके पास शायद डिग्रीज़ नहीं होते, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही होती है ये इंडस्ट्री। तो जनाब मोहम्मद अयूब साहब, ये जिन लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे होते हैं, जैसे मैंने नोटिस किया है, ये तकरीबन ऐसा तस्वुर कर लीजिए कि आपकी वर्क फोर्स के या आपकी जो अपनी कंपनीज़ जो होती हैं कंस्ट्रक्शन की, उनके 5 से लेकर कभी कभार 25% लोग वो होते हैं जिनका जिक्र मैंने किया है। ये फुली क्वालिफाइड भी नहीं होते, ना ही ये अनस्किल्ड होते हैं। तो इन लोगों की एम्प्लॉयमेंट आपसे जुड़ी हुई है, इनकी आवाज़ तो कभी आप उसका भी तो जिक्र करें, इनकी एम्प्लॉयमेंट का भी तो जिक्र करें जो नीम तालीमी याफ्ता लोग हैं। देखें इससे पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि 35 से 40 लाख लोग इनडायरेक्ट इस पेशे से वाबस्ता हैं, और इससे ज़्यादा जो है वो डायरेक्टली वाबस्ता हैं। अब उसमें इंजीनियर्स भी हैं, उसमें आर्किटेक्ट्स भी हैं, उसके अंदर डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं, और मुख्तलिफ़ लोग हैं। अनस्किल्ड लेबर्स में अगर ले लें, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से कोई मज़दूर अगर उठ के आता है कराची, तो उसको 800 से 1000 रुपये पर डे यहाँ पे वेजेस के ऊपर रख लिया जाता है। हाँ। जब आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स बंद हो जाएंगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे, किस शोबे के अंदर जाके काम करेंगे, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। देखिए उन्हें अपना सिस्टम तो चलाना है, अपना घर तो चलाना है, और घर चलाने के लिए उनको पैसे चाहिए। उस मसले का सलूशन आपको दे दिया ना, 6 फ्लोर पार्किंग दे दी आपको, और क्या चाहिए। देखिए 6 फ्लोर पार्किंग के दे दी आपको। 6 फ्लोर पार्किंग के अंदर जो प्लाट्स की प्राइस हो गई हैं और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई है, वो पैसे भी पूरे नहीं होते। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है जहाँ पे ज़मीनें कम होती हैं, लैंड कम होती है, वहाँ पे हाई राइज होती है, लोगों ने रहना है। जिस तरह से हम खाते हैं, जिस तरह हम पीते हैं, इसी तरह हमें रिहाइश भी चाहिए। रियल एस्टेट का भी वैसे कोई इतना अच्छा हाल नहीं है। आप लोगों को पहले सता लिया महंगे महंगे प्लॉट बेचकर,
اب ان لوگوں کی حالت بھی بڑی خراب ہے ریئل اسٹیٹ والوں کی، اور باقی کچھ چیزیں تو میں کہہ نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے کچھ پرائم ریئل اسٹیٹ ایسی بھی ہے جو بیچاری پریشانی کا شکار ہو گئی، جو پورا پاکستان جو ہے جس کی طرف راغب ہو گیا تھا. تو اب تو اسپیس کریٹ ہو رہی ہے، اب تو ہو سکتا ہے ریئل اسٹیٹ اچھے داموں مل جائے. دیکھیں جہاں آپ اچھے داموں فیزیبلٹی بن جائے گی. اچھے داموں کا ذکر آپ کرتے ہیں، جو اچھے علاقے ہیں ان میں آج پرائسز کم نہیں ہوئی ہیں، بتدریج بڑھ رہی ہیں. جو انویسٹرز موجود ہیں ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں. جو پاپولیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ ریٹ کم گرتا ہے، بالکل اسپیکولیشن کم ہوتی ہے، انکریز ہو رہے ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں اگر ابھی بھی بالکل ابھی بھی انکریز ہو رہے ہیں، سلائٹلی ہو رہے ہیں، زیادہ نہیں ہو رہے، کم ہو رہے ہیں لیکن ہو رہے ہیں. اب جو چیز آپ مہنگی پرچیز کریں گے وہ ڈیفینیٹلی سستی آپ نہیں بیچ سکتے. اگر آپ کی کاسٹنگ ہی اس کی 1 کروڑ روپے کی ہوگی تو آپ اس کو 90 لاکھ روپے کا نہیں بیچ پائیں گے، ڈیفینیٹلی اس سے اوپر ہی بیچیں گے. اور وقت کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کاسٹ بھی بڑھ رہی ہے، میٹیریل بڑھ رہا ہے. بلڈرز کو میں نے دیکھا ہے اگر دام صحیح نہ مل رہے ہوں تو بھلے کوشش کر کے پروجیکٹ تک ڈیلے کر دیتے ہیں لانچ کرنا. کہتے ہیں بھائی اس کی لانچ ہم ویٹ کر لیتے ہیں، بعد میں کر لیں گے، لیکن پرائس ہمیں ٹھیک ملنی چاہیے. آج وہی حالات ہیں نا، آج پرائس بھی نہیں مل رہی ہے، لینڈ کاسٹ بھی زیادہ ہے، کنسٹرکشن کاسٹ بھی زیادہ ہے. اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہائی رائز کا بین ہے. اگر ہائی رائز کا بین لفٹ ہو جائے، وہ ہٹ جائے. پانی نہیں ہے کراچی شہر میں، پانی نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. سیریا کی تصویریں دکھاتا ہوں آپ کو جو فیس بک کے اوپر شیئر کر رہے ہیں ابھی ہمارے پیارے ہم وطن، سب بہت پریشان ہوئے ہیں سیریا کے لیے. آئے ان کو میں کراچی کی تصویریں دکھا دیتا ہوں ابھی انڈر کنسٹرکشن ایریاز کی. آپ تو آئے ہوں گے، دیکھا ہوگا آپ نے اپنی نظروں سے حالات کیسے ربل از لائنگ ایوری ویئر ان دا سٹی. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. اگر ہم پہلے اس کو تو ٹھیک کر لیں. بالکل اس پہ ٹھیک کرنے پہ آتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا موضوع اٹھایا ہے یہ. اگر ہم آج سے 20-30 سال پرانی بات کریں تو پی ٹی سی ایل ہوا کرتا تھا جو کنیکشن نہیں دیا کرتا تھا، 20 سال کنیکشن نہیں ملتے تھے. جیسے ہی وہ پرائیویٹلائز ہوا آج آپ کو صرف ایک فون کال پہ کنیکشن ملتا ہے. اسی طرح سے کئی گورنمنٹ کے پاس تھی اور آپ کو لائٹ پوری نہیں ملتی تھی اور کنیکشن میں بہت ہرڈلز ڈالے جاتے تھے. میرے پاس اس کا بہت اچھا سالوشن ہے. اگر واٹر بورڈ ناکام ہو گیا ہے، اس کے بعد پانی پرووائڈ کرنے کا سسٹم موجود نہیں ہے اور وہ نہیں کر سکتا تو اس کو بھی پرائیویٹلائز کر دیں. جیسے ہی یہ پرائیویٹ ہو جائے گا آپ یقینی طور پہ سمجھیں کہ آپ کو پانی بھی ملے گا، آپ کو کنیکشن بھی آسانی سے ملے گا. یہ ایک ناکام ادارہ ہے، یہ اپنی ناکامی کا سارا ہم پہ بلڈرز پہ تھوپ رہا ہے. بلڈرز کی ذمہ داری پانی دینا نہیں ہے، یہ واٹر بورڈ کی ہے. اگر واٹر بورڈ اس میں ناکام ہے تو پھر کیا کریں؟ پانی ہے ہی نہیں. آپ اس کو پرائیویٹ کیجئے. کسی زمانے میں ٹیلی فون کا کنیکشن بھی نہیں ہوا کرتا تھا، آج آپ کو ملتا ہے. کسی زمانے میں بجلی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، آج آپ کو ملتی ہے. جتنی فیسلٹیز گورنمنٹ ان کو دیتی ہے، جتنے فنڈز ان کو دیتی ہے، اس سب کے ساتھ پرائیویٹ کر دیجئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے زیادہ پانی ملے گا جو آپ کی ضرورت ہے. تمام چیزیں موجود ہیں، نیتوں کا فطور ہے اور کچھ نہیں ہے. تو آپ کے خیال سے پانی موجود ہے لیکن ابھی پورا چیکنگ کر رہے ہیں. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تھیفٹ ہے اس کے اندر، اس میں چوری ہوتا ہے پانی. ٹینکرز مافیا کے ذریعے جو آپ کے گھر میں 234 روپے کا پانی آتا ہے وہ ٹینکر کے تھرو 2000 روپے کا بیچا جاتا ہے پر گیلن. آپ کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ اتنے کا پانی ہونا چاہیے آئیڈیلی، لیکن ہے نہیں. بالکل اس میں بہت بڑی کرپشن ہے، بہت بڑا مافیا انوالو ہے. اگر اس کو آپ اس نظر سے دیکھیں اور اس کو اس ادارہ اگر آپ سمجھتے ہیں ناکام ہو گیا، میں بھی اس کے لیے یہی کہتا ہوں ناکام ہو گیا، تو اس کو پرائیویٹ کر دینا چاہیے. انفراسٹرکچر بھی تو نہیں ہے نا. دیکھیں انفراسٹرکچر کراچی شہر کے اندر دیکھیں آرگومنٹ وائز میں آپ کے سامنے رکھا. بالکل صحیح. پرابلم کیا ہے؟ اوور پاپولیشن ہوئی کراچی کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اور ٹو بی ویری فرینک انفراسٹرکچر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. بہت سارے علاقے ایسے تھے، میں اپنے بچپن میں دیکھا کرتا تھا. ایک وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ اب تو خیر بہت بالکل غیر معروف ہو چکے ہیں، انہوں نے وہ علاقہ الاٹ کیا. آج کل وہ بڑا آباد ہو گیا ہے. آپ تو جانتے ہیں، شہر کے پرانے لوگ بھی جانتے ہوں گے، اب تو وہاں پر لوگ بہت زیادہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، لیکن ٹو بی ویری فرینک انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں. بالکل خیر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور منطقی حل بھی کوشش کریں گے، لیکن یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات کر رہے ہیں جناب ہم تعمیرات کے شعبے کو جو درپیش مسائل ہیں، اور خاص طور پہ اس موضوع پر بات ہو رہی ہے جس پر آج کل ہر بندہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ بیسیکلی انفراسٹرکچرل جو ریکوائرمنٹس ہیں
وہ فلفل کی نہیں جا سکتی کیونکہ سٹی بہت زیادہ سیچوریٹ ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی مجبوری یہ ہے کہ آپ پھر کام کریں تو اور کہاں کریں. اب جنگل میں جا کر تو کام کیا نہیں جا سکتا, وہاں پر فیزیبلٹی نہیں بنتی کیونکہ کمرشل اینگل سے بھی چیزوں کو دیکھنا ہے. تو یہاں پر محمد ایوب صاحب مین ایم یہ ہے کہ اب آپ نے اگر شہر کراچی میں کام کرنا ہے تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ انفراسٹرکچرل ریکوائرمنٹ پورا کرنے کی ضرورت ہے. اگر مثال آپ کے سامنے رکھیں جو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں دبئی کی, تو دبئی کے اندر کنٹینیوسلی انفراسٹرکچرل اپ گریڈ ٹیک پلیس کر رہا ہے. شہر کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ 2 جہاز پہ چلنے والی ایئر لائن آج سب سے بڑی فلیٹس مینٹین کرنے والی ایئر لائنز میں اس کا شمار ہوتا ہے, ون آف دی ایمریٹس. اسی طرح ایئرپورٹ جو پہلے دبئی کا بڑا مقبول تھا, پورا پاکستان وہاں تب بھی جایا کرتا تھا, اب بھی جاتا ہے, اس میں بہت زیادہ ایکسپینشن. سٹی کی بات کی جائے تو سٹی کے اندر انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹ ایسی جائیں سپک اینڈ سپین, سڑک سے اٹھا کے بندہ کھانا کھا سکتا ہے, اتنی صفائی ستھرائی وہاں پر. آپ جب کراچی کے اندر کام کرنے لگے تو پھر آپ کو یہ بھی ساتھ پیرالل لے کر چلنا پڑے گا کہ اسٹیٹ ہر چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتی. تو آپ اسٹیٹ کو یا تو ایڈوائز دیں یا کنسلٹ کریں یا پھر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ کریٹ کریں سٹی سے باہر, جیسے اور لوگ بھی کر رہے ہیں. میں بغیر اشارہ کیے آپ کو بتا رہا ہوں اس بارے میں. تو یہ مجھے بتائیں کہ پھر ہاؤ اٹ از پاسبل ود ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کہ آپ کام کریں. جی علی, آپ نے بہت اچھی بات کی. انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس شہر کی بیسک نیڈ ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ 2 ادارے جو کولیپس ہونے کے قریب تھے, جس میں پی ٹی سی ایل جو اعتصالات کے پاس ہے اور بہترین پرفارمنس ہے اس کی, آپ ایک فون کریں آپ کو ٹیلی فون ملتا ہے آپ کے گھر پہ. اسی طرح سے کئی جو کولیپس ہونے پہ تھا اس کے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا. نو کامنٹس ہیئر. جی آج اس کا انفراسٹرکچر دیکھیے, آج آپ اس کی سروسز دیکھیے, آج آپ اس کے سسٹمز دیکھیے, تمام چیزیں پراپر. اگین نو کامنٹس. میں نہیں اپنی رائے دے رہا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن پبلک دیکھ رہی ہے, پبلک سمجھ رہی ہے, ان کو سب کو اندازہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط. واٹر بورڈ کے لیے بھی میں یہی کہوں گا, واٹر بورڈ کے لیے میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ واٹر بورڈ کو پرائیویٹ کر دیجئے. اس کو جب تک اس میں کرپشن موجود ہے, کرپشن کا عنصر موجود ہے, اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا, یہ ادارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس کو پرائیویٹ کر دیں گے. لیکن آپ صرف خالصتاً واٹر بورڈ پہ فوکس کر رہے ہیں. آپ کو ویژن کے ساتھ یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کے اوور آل کنسٹرکشن کے کام کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں جو شہر کے میں کہوں گا آغاز میں ڈیولپمنٹ کے جو ایریاز تھے وہاں پر آپ کو سڑکیں وائڈ ملیں گی. بالفرض آپ سے بات کر رہے تھے آغاز میں بھی نارتھ ناظم آباد کی بات کر لیتے ہیں, اس کو ایک انٹرنیشنل لیول اور گریڈ کے اوپر بنایا گیا. اسی طرح مختلف ایریاز کو سٹی کے اندر ڈیولپ کیا گیا اور انٹرنیشنل گریڈز پر, وہ اب سب ماضی کی باتیں ہو گئیں. ہم اپ گریڈ کی طرف نہیں گئے. اگر آپ روڈ انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ نہیں کرو گے, آپ کے پاس روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, آپ کام نہیں کر سکتے. اگر روڈ انفراسٹرکچر ہوگا, پارکنگ کے مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے آدھے بلڈر کی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ میرے پروجیکٹ کے اوپر اگر پارکنگ ہوگی تو اس کی مارکیٹیبلٹی اور زیادہ ہے. آپ مجھے بتائیں کراچی شہر کے اندر بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں بیچارے وہ مار اس وجہ سے کھا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ پارکنگ نہیں. چاہے بلڈر کتنی پارکنگ دے دے پھر بھی پارکنگ نہیں. تو یہ بیسک ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کریں. میں تو صرف ایک پارکنگ اور ٹریفک کے ایشو کو آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ صرف واٹر کو کنسیڈر کر رہے ہیں. ملٹیپل ایشوز ہیں سر. بالکل ملٹیپل ایشوز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمام ایشوز ریزالو ہونے چاہیے. اب الیکشن قریب ہیں, الیکشن کا پیریڈ آ گیا ہے. الیکشن کے بعد آنے والی گورنمنٹ کو ان تمام مسائل کو دیکھنا پڑے گا. ایک پاپولیشن ڈینسٹی کو بھی تو دیکھیں. بالکل, لیکن اس کا کتنا اچھا کراچی شہر کو کتنا بڑھائیں گے. آج ایک منطقی گفتگو کر لیتے ہیں. 2.5 کروڑ کے اوپر لوگ کہتے ہیں پہنچ گئی اس کی آبادی. اتنا زیادہ آپ بڑھائیں گے. سیٹلائٹ ٹاؤن کو ہی بنا لو آپ, کس نے منع کیا؟ 2 تو چلے گئے شہر سے باہر, آپ لوگ بھی شہر کے باہر چلے جاؤ. پیسے کی کمی تو بلڈروں کے پاس نہیں ہے نا. اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہائی رائز کے اوپر بین لگا دیا جائے. ہائی رائز پہ بین لگانا اس کا حل نہیں ہے. آپ اگر آج سے 10 15 20 سال پہلے کی بات کریں تو آپ کو کلفٹن سے سرجانی جانے میں 20 منٹ سے 30 منٹ لگا کرتے تھے. آج آپ 3 4 گھنٹے میں نہیں پہنچ پاتے. اس کی وجہ ٹریفک کی جیمنگ ہے, گاڑیاں بڑھ گئی ہیں. تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ گاڑیوں کے کارخانے بند کر دیے جائیں؟ تو اس کا پھر پلیٹ فارم آپ کو کریکٹ چوز کرنا پڑے گا نا. جن کے پاس آپ نے جانا ہے وہاں پر اچھے اتالیق اور اچھے وکلا کے ساتھ جائیں. جب معاملہ چلتا رہا تب آپ لوگوں نے اس طرف اتنی توجہ نہیں دی. آپ کو ماننا پڑے گا, چاہے آپ کو برا لگے یا اچھا لگے. میں یہ بات نہیں, ہم پہلے دن سے آپ کو اس وقت کی توجہ دینی چاہیے تھی, تب آپ تھوڑا لائٹ لے رہے تھے. ہم پہلے دن سے واٹر کمیشن کے ساتھ ہیں, ہم اس کیس کے اندر ہیں اور ہم نے پہلے دن سے اپنی تجاویز دی ہوئی ہیں.
لیکن واٹر بورڈ کی مس ڈکلیریشن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور جس کا خمیازہ شہر بھگت رہا ہے. میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں. So who are you going to talk to regarding this? یہ تو پھر آپ کو اب گورنمنٹ کے پاس جانا پڑے گا نا. اب وہ 6 مہینے تو اب نکل گئے, اب آپ جا کے کیا انٹرم گورنمنٹ کو تو کنونس نہیں کر سکیں گے. اب جو نئے آ رہے ہیں ان کو کنونس کر سکتے ہیں, اور نئے تو مختلف اشکال اور رنگوں میں آ رہے ہیں, ان سے ملیں, بیٹھیں, بات کریں. نہیں, یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے. سر اس معاملے کی بات نہیں میں کر رہا, اگلے معاملے کی میں بات کر رہا ہوں. عدلیہ کا تو میں بہت احترام کرتا ہوں اور اسی لیے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بڑا نازک معاملہ ہے, اس پہ آپ بڑی احتیاط سے چلیں. لیکن مین ایم یہ ہے کہ اگر آپ کے جو سجیشنز ہیں, یہ سجیشنز جو ایڈمنسٹریٹو نوعیت کے ہیں, وہ آپ کو پولیٹیشنز کے ساتھ یا ریپرزنٹیشن کے ساتھ آج ڈسکس کرنے پڑیں گے. آپ جائیں, آپ تو آج کل وہ آپ کے دفتر آنے کے بڑے خواہاں ہیں تمام لوگ, تمام سیاسی جماعتیں اب تو بلڈروں کے آگے پیچھے ہیں, ان کو آپ لوگوں کی ضرورت بھی ہے. اب اس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں کیوں, لیکن آپ ان کو سمجھائیں کہ جی ایڈمنسٹریٹو میجرز بہت سارے لیے جا سکتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو میجرز تو ان سے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ لے لیں. وہ بالکل ایسے ہی ہیں, بالکل ایسے ہی ہیں. لیکن چونکہ یہ گورنمنٹ جانے والی ہے اور چند دن باقی ہیں, اور نگراں سیٹ اپ کے اندر جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی, کوئی پاورز نہیں, انہوں نے الیکشن کرانے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہیں اگلی گورنمنٹ نے ہی آ کے حل کرنی ہے, اور یہ اتنے سارے مسائل ہیں کہ اس پیریڈ میں ممکن نہیں ہے کہ حل ہو سکے. نہ انفراسٹرکچر بہتر ہو سکتا ہے, نہ نگراں سیٹ اپ آ کے اس کو بہتر کر پائے گا. ڈیفینیٹلی بھائی بلڈر تو اپنے پلاٹ کی مٹی کو ہاتھ لگا کے بتا دیتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کتنے پیسے کما کے دے گا. آپ لوگ بھی ان سیاسی پارٹیوں کو ذرا ٹٹول کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اگلی مرتبہ کون شخص آ رہا ہے جس کا سرمایہ لگا ہوتا ہے, اس کا تو ذہن اور چل رہا ہوتا ہے. ان سے آپ بات کریں اس کے متعلق. بہت سارے لوگ مد مقابل ہیں اس دفعہ, لیکن آپ تھوڑے محتاط ہو رہے ہوں گے میرے خیال ملنے میں, یہ بات ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو لوگ آنے والے ہیں ڈیفینیٹلی جب ان کو سمجھائیں نا جا کے کہ بھائی یہ ضرورت ہے. الیکشن کے بعد ڈیفینیٹلی اس پہ ہماری پوری ایک کمیٹی موجود ہے. ہمارے چیئرمین صاحب ڈائریکٹلی انٹیک ہیں اس مسئلے میں, اور وہ بہت زیادہ ایگریسو ہیں اس شہر کے لیے. محسن شیخانی صاحب بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں, اور صبح شام ان کی کوششیں ہیں کہ اس شہر میں بہتری سے بہتری لائی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے سیٹ اپ آنے کے بعد شاید ہو سکتا ہے کچھ انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے اور اس پہ کام بھی ہو جائے. اور اچھا, یہاں پر میں آپ سے تھوڑا سا میں کہوں گا کہ یو ہیو ٹو ہولڈ دیٹ تھاٹ. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب آصف سمسم صاحب. جو آصف سمسم صاحب جو ہیں وہ سابق چیئرمین ساؤتھ بھی رہے ہیں آباد کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی موجودہ طور پر کنوینر ہیں لا اینڈ آرڈر اینٹی انکروچمنٹ کے, اور یہ آباد کے اندر, اور ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں شو میں. جناب آصف سمسم صاحب, ہماری گفتگو ہو رہی تھی آپ کی غیر موجودگی کے اندر بہت ہی اہم موضوع کے اوپر. اس کے اوپر آپ سے بھی کافی عرصہ بحث رہی اور بات بھی ہوتی رہی کہ جناب والا ہمارے شہر کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے. تاہم آپ ایڈیمنٹ بھی ہیں, انسسٹنٹ بھی ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں آپ نے کام کرنا ہے, کیونکہ آبادی یہاں پر موجود ہے اور ظاہری بات ہے آپ کی فیزیبلٹی بھی یہاں پر بنتی ہے. لیکن ٹو بی ویری فیکچولی کریکٹ, آپ کو بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ریسورسز کا فقدان موجود ہے, اور یہ صرف پانی تک محدود نہیں ہے. پانی کے علاوہ روڈ انفراسٹرکچر اور دیگر اور پرابلمز ہیں. پاپولیشن ڈینسٹی کا پرابلم ہے, کلینلینس, اور ایک دفعہ پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی گاربیج ڈسپوزل, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا بھی ایشو. تو آپ اس کے درمیان مجھے بتائیں کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی, اب کس طرح اس کو فری فار آل کر دیا جائے. کوئی نہ کوئی سسٹم تو ڈیوائز کرنا پڑے گا نا, کوئی نہ کوئی طریقہ تو وضع کرنا پڑے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں لیٹ آنے کی, تھوڑا سا ٹریفک کا پریشر تھا, میں لیٹ ہو گیا, سوری. دیکھیں, آپ نے بہت سارے سوالات ایک ساتھ کر دیے. میرا آپ نے انٹروڈکشن بھی دیا کہ سابق چیئرمین بھی ہیں, اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ہماری جو کمیٹی ہے میں اس کا ہیڈ بھی ہوں ابھی. تو میں ایک ایک کر کے میں آپ کو, پہلے بھی میں آپ کے پروگرام میں شریک ہو چکا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے انفراسٹرکچر کی ایک بات, بڑا اہم نقطہ ہے جو اٹھایا. تو ہم نے یہ پہلے بھی لوگوں کو, جو بھی متعلقہ ادارے ہیں یا جو بھی اتھارٹیز ہیں, ہم نے ان کو یہ بتایا کہ انفراسٹرکچر کی فیس بلڈر پے کرتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ 1000 گز کا پلاٹ جب اس کو کمرشل اور اس کے نقشے اور اس کی اپروولس لی جاتی ہیں تو 2.25 کروڑ روپے کے چالان پیڈ کیے جاتے ہیں انفراسٹرکچر اور بیٹرمنٹ کے نام پہ. تو بجائے اس کے کہ یہ سوال آپ مجھ سے کریں, بجائے اس کے کہ آپ میری انڈسٹری سے یہ سوال کریں, آپ کو یہ سوال بنتا ہے ان لوگوں سے, ان اداروں سے کرنا جنہوں نے ہم سے فیسز لی ہیں, جنہوں نے ہم سے بیٹرمنٹ چارجز لیے ہیں.
ہم نے اکارڈنگ ٹو لا ساری اپروولس لی ہیں, اکارڈنگ ٹو لا سارا کام کرتے ہیں, لیکن آخر میں سارا ملبہ وہ ڈال دیا گیا کراچی کے بلڈرز کے اوپر. پورے پاکستان میں کہیں آپ کو کیا لگتا ہے پورے پاکستان میں شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے, کہیں بین نہیں ہے, کراچی میں بین ہے, ٹھیک ہے, اس کے ریزن ہے کورٹ کو آپ کو 6+ پارکنگ دے دی بھائی, وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے آپ کا جزوی طور پر. نہیں سر, یہ آپ بار بار انسسٹ کر رہے ہیں ایک ایسی چیز میں جس کو آپ کو ریلیف مل چکا ہے. نہیں سر, ہمیں ریلیف نہیں ملا ہے. گراؤنڈ+6 چلیں اس کی تفصیل آپ سے لیتے ہیں, لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. یہ کہ جناب ابھی بھی ہمیں ریلیف نہیں ملی, میرے خیال سے تو کافی حد تک ریلیف ملی ہے, لیکن مزید اگر یہ ریلیف سیک کرنا چاہتے ہیں تو دے کین اپروچ دا اپروپریٹ کوارٹرز. میں واپس آ کے گفتگو کروں گا کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کے اور بالخصوص کچی آبادیوں کے ایشو کیسے ریزالو کیے جا سکتے ہیں. لیٹس ٹیک شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, تعمیراتی شعبے کو درپیش مسائل کے متعلق بات کر رہے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ میں دنیا بھر کے اندر جہاں بھی ترقی یافتہ ممالک کے اندر گیا ہوں وہاں کچی بستیوں کا تصور جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جیسا پاکستان کے اندر ہے. آپ کو اگر شہر کراچی کا نقشہ دیکھنے کو ملے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ہر پوش علاقہ, ہر VIP ایریا کے ساتھ ایک بہت ہی بڑی کچی آبادی لگی ہوئی ہے. فار پولیٹیکل ریزنز ان کو وہاں رکھا جاتا ہے تاکہ ووٹ بٹ جائیں. لیکن مین ایشو یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر بلڈروں کو بھی بہت زیادہ ہرٹ ہونا پڑتا ہے, کیونکہ پریمیئر ریئل اسٹیٹ دیر از اے شارٹیج آف اٹ, اور وہ چاہیے ہوتی ہے, بغیر اس کے کنسٹرکشن ہو نہیں سکتی. ہمیں آصف سمسم صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے. آصف سمسم صاحب کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور ہم بات یہی کر رہے تھے کہ جناب والا انفراسٹرکچرل ریکوائرمنٹ, اور انہوں نے بتایا کہ یہ انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور میں یہاں پر انہیں اسی وجہ سے دوسرے زاویے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ جناب والا پریمیئر ریئل اسٹیٹ کراچی شہر کی ایک کچی آبادی ہے. ایئرپورٹ سے لوگ لینڈ کر رہے ہوتے ہیں, گھوڑے چاہتے ہیں کہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھیں تو انہیں خوبصورت شہر دکھائی دے, لیکن اس کے بجائے ان کو کچی آبادیاں دکھائی دیتی ہیں. اور جلدی بالکل جیسے ٹرین کا جو مسئلہ ہے, آپ ٹرین پر سفر کریں گے تو آپ باقاعدہ ہاتھ باہر نکالیں گے تو کسی کی کھڑکی میں ہاتھ چلا جائے گا, وہی حال اب ایئرپورٹ کا نہ ہو جائے. آصف سمسم صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ دیگر ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں, سب سے ایکسپینسو ریل اسٹیٹ اس شہر کے اندر نقشہ اٹھائیں کچی آبادیوں میں. اب اس ایشو کو تو آج تک کسی نے ایڈریس ہی نہیں کیا. اس کو ریگولرائز کرنے کی بات تو آپ کرتے ہیں, لیکن اس کو بھی تو آپ کو ابھی دھارے میں لے کر آئیں, مین اسٹریم لے کر آئیں. علی بھائی بات یہ ہے کہ ہم پہلے سانس لینے کے لیے تو ہمیں چھوڑا جائے, ہمیں سانس تو لینے دی جائے. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے, آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کو ریلیف مل گیا, آپ نے بات کی کہ انفراسٹرکچر کس طرح بننا ہے یا کیا معاملات ہیں انفراسٹرکچر میں. میں آپ کو بڑے اہم معاملات کی جانب آج نشاندہی کر رہا ہوں, چونکہ میں لا اینڈ آرڈر بھی دیکھتا ہوں آباد کا, میں اینٹی انکروچمنٹ بھی دیکھتا ہوں. میرے آنے سے پہلے ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے آپ کے آنے سے, لیکن میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں آپ کا کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ہمارے یہ سارے سوال جو ہے بہت پیچھے چلے گئے کہ گراؤنڈ+6 ملے گی, انفراسٹرکچر ملے گا, کراچی میں کام ہوگا, الائڈ انڈسٹری چلے گی, اگر آپ ہمارا کام بند کر دیں گے تو بے روزگاری بڑھے گی. یہ ساری باتیں بہت پیچھے چلی گئی. 2013 سے پہلے کہ ہم نے بڑی تعریفیں کی, ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, اور ہر فورم پہ ہم نے نہ صرف ان کو سراہا, ان کی حوصلہ افزائی کی, اور ہم نے ان کے لیے جو بھی اچھے الفاظ تھے وہ کہے. 2013 کے بعد سے جو ضرب عضب شروع ہوا, پھر رد الفساد شروع ہوا. لیکن میں آج آپ کو کرنٹ پوزیشن یہ بتا دوں کہ آج شہر میں کام کرنا مشکل ہو گیا ہے. جن کے پاس زمینیں ہیں ان کی زمینوں پہ دن دہاڑے قبضے کیے جا رہے ہیں, کوئی سنوائی نہیں ہے. اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 10-15 دن یا یہ ماہ رمضان, آپ کو پتہ رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بہت مہربانیاں ہوتی ہیں. لیکن ہم لوگوں کے معاملات یا ہم لوگوں کی یہ حرکتیں ہیں کہ ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے, اور ہماری انڈسٹری کے لیے یہ
کچھ دن بڑے مشکل پچھلے ایک ماہ سے ایک بڑی مشکلات شروع ہو گئی ہیں کہ آپ نے ہماری وہ سوچ کا جو اینگل تھا نا، جو جس موضوع پہ آج بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اینگل ہمارا ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، اور ہم یہ سوچنے پہ لگے ہیں کہ یہ جو ہمارے ممبروں پہ جو اٹیمپٹ ہو رہے ہیں یا ان جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو خراب ہو رہی ہے، پہلے تو یہ تھا کہ اگر ہم کسی جو بھی متعلقہ ایجنسیز ہیں ان سے ہم بات کرتے تھے تو وہاں سے فوری ریپلائی بھی ملتا تھا اور ایکشن بھی ہوتا تھا. اور اس کے اوپر آصف سمسم صاحب، آپ کے آنے سے پہلے ہم نے کافی تفصیلی گفتگو کی اور اچھا کیا آپ نے اس پہ انپٹ بھی دے دیا. ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرامن حالات جو ہیں وہ رہیں کراچی شہر کے بھی، پورے پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ پاکستان کے اندر اگر نرچر کرنی ہے ہم نے اکنامک ڈیولپمنٹ یا پھر ایون کنسٹرکشن انڈسٹری فار دیٹ میٹر، تو اس کے لیے پیس بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں یہاں پر ایوب صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کیونکہ آصف سمسم صاحب نے ہائی لائٹ کر دیا ایک ایشو کو، لیکن یہاں پر کچی آبادیوں کا ایشو جو ہے کہیں بیچ میں رہ نہ جائے. انہوں نے بھی جو ایشو لا اینڈ آرڈر کا رکھا ہے، اس کا تعلق بھی آپ جانتے ہیں کہ بالواسطہ بلا واسطہ کسی نہ کسی طور پر کچی آبادیوں سے بھی ہوتا ہے. شہر کے اندر پریمیئر ریل اسٹیٹ کچی آبادیوں کا حصہ ہو، یہ کچھ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. چین کے اندر تو انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، پاکستان میں کبھی یہ چینج ہوگا؟ لیکن کچی آبادیوں کا ذکر کیا آپ نے، کچی آبادیاں اس شہر کا 52% ہیں، اور جس دن یہ 70% ہو گئی اس دن خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اس سلسلے میں ہم کئی دفعہ لکھ کے دے چکے ہیں کہ کوئی ایک کچی آبادی آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، جو شخص وہاں پر رہ رہا ہے وہ اگر 1000 اسکوائر فٹ پہ رہتا ہے تو ہم اس کو ہائی رائز بلڈنگ میں 1000 اسکوائر فٹ کا فلیٹ بنا کے دینے کو تیار ہیں. اس کے بعد جو لینڈ بچے گی اس لینڈ کے اوپر ہم اپنی بلڈنگز بنا کے وہ پیسے ہم پورے کریں گے جو ہم اس کو فری آف کاسٹ دے رہے ہوں گے. نہیں، لیکن وائبل سیم نیبرہڈ ارینجمنٹ کیوں نہیں بنا سکتے؟ یعنی کہ آپ اس کو 1000 اسکوائر فٹ ادھر ہی دیں. ایگزیکٹلی یہی میں نے کہا. مطلب جو یوزلی میں نے سولوشن دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی سپر ہائی وے پہ چلے جاؤ. نہیں سر وہ غلط ہو جاتا ہے. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مکین ہوتا ہے وہ بھی سڑک پہ آ جاتا ہے اور وہ پھر جناب آپ پتہ ہے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. میں نے یہی کہا ہے جو جس جگہ پہ وہ رہ رہا ہے اسی جگہ پہ اسی لوکیلٹی میں اسی آبادی میں اسی کچی آبادی میں ہم اس کو ایک پراپر اپارٹمنٹ 1000 اسکوائر فٹ پہ اگر وہ ہے تو 1000 اسکوائر فٹ کا وہیں بنا کے دینا چاہتے ہیں. چونکہ وہ ملٹیپل اسٹوری ہوگی اور ہائی رائز بلڈنگ ہوگی تو بہت سارے لوگ اس میں اکوموڈیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد جو لینڈ بچ رہی ہوگی اس سے ہم اپنی کاسٹ پوری کریں گے جو ہم نے کنسٹرکشن کاسٹ لگائی ہوگی یا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہوگا. ادھر کوئی آپ کے اوپر تو پابندیاں ہوتی ہیں، ایسے بنانی بلڈنگ ویسے بنانی. 15 لوگ آپ کے بلڈنگ کو چیک کرنے آ رہے ہوتے ہیں. لوگ آ کے آپ کو جو ہے، میں تنگ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے پاس آ کر سلامی دینا اور لینا بھی چاہتے ہیں. تو ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں جاتا. وہ تو میں نے دیکھا ہے کہ 50 گز 60 گز کا پلاٹ ہوتا ہے، اس پہ پتہ نہیں کتنی منزلیں اس پر بنی ہوئی ہوتی ہیں، نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی بات کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اگر جو تجاویز ہم نے دی ہیں اس پہ عمل کر لیا جائے اور اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ ہاں اس کو اسی طرح سے کرنا ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شہر کا جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ خاصی حد تک اس کے بعد کم ہو جائیں گی. آپ ایک آبادی ہمارے حوالے کر کے دیکھیے، آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. آصف سمسم صاحب، کیا آپ بھی اس سلوشن کے ساتھ متفق ہیں یا آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹ سلوشن موجود ہے اس کے لیے؟ کیونکہ آئی کین ٹیل یو دیٹ لیونگ انوائرمنٹ ان سائڈ دیز کچی آبادیز از ویری ویری ڈیفیکلٹ. سر یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج 3-4 ماہ پہلے یا 1 سال پہلے کرتے تھے تو ہمیں یہ سوٹ کرتی تھی. اب یہاں پہ تو لیگل کام کرنا مشکل ہو گیا ہے. ہماری جو انڈسٹری ہے جو لیگل اپنا جو ایکٹیویٹی کرتی ہے اس کو بند کرنے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. میں آپ کو پری کوشچن بتا دوں. مجھے جو نظر آ رہا ہے آگے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ انڈسٹری بند ہو جائے گی. اور جس طرح 2013 سے پہلے لوگ یہاں سے شفٹ ہو گئے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ شفٹ ہو جائیں گے. یہ بہت آگے کی بات ہمیں نظر آتی ہے. ورنہ یہ جو کچی آبادی کے حوالے سے جو سجیشن ایوب بھائی نے آپ سے ڈسکس کیا، یہ آباد نے چونکہ ہم سب آباد سے ریلیٹ ہیں تو ہم نے یہی پروپوزل دیا تھا کہ جس طرح آپ نے دوسری کنٹریز کا ذکر کیا، ایسے سری لنکا میں بھی یہی ہے کہ جو سلمز ایریا ہیں وہیں پہ ایک بہت بڑی پروجیکٹ بنا کے اسی میں ان کو اکوموڈیٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ اکوموڈیٹ اور اس ایریا کو ڈیولپ کرنا تو دور کی بات ہے، جو ڈیولپ ایریا ہے اس میں کام ہمارے بند کر دیے گئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اب دن بدن، جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی این او سی کی آپ نے 6 منزل کی بات کی نا، وہ 6 منزل مشروط ہو گئی ہیں کہ ہم تمام یوٹیلیٹی اداروں سے پہلے این او سی لیں گے. اور واٹر بورڈ
کو ڈائریکشنز ہیں کہ پانی کی NOC پہ بین ہے تو وہ NOC نہیں ہوگی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی پرمیشن ہے ہمارے پاس. ہم ایک طرف اس کو وہاں ڈائریکشنز ہیں کہ کوئی NOC ایشو نہیں ہوگی اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ NOC لے کے آئیں تو گراؤنڈ پلس 6 بھی آپ کو دیا جائے گا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابھی بند ہونے کی طرف جا رہی ہے انڈسٹری. اگر اتنا پریشر کریں گے تو دیکھیں یہ انویسٹمنٹ ہے. لوگ کیا کریں گے، کوئی اور سورسز تلاش کر لیں گے، کوئی اور کام تلاش کر لیں گے، یا وہ یہاں سے جیسے کہ پہلے بھی وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب اگر اسی طرح حالات رہے اور اسی طرح پریشر رہا، اسی طرح انڈسٹری کو دباؤ میں رکھا گیا تو لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، یہ سرمایہ یہاں سے چلے جائے گا. اور پھر ایک بہت عرصے کے بعد چونکہ ہمارا پروگرام ایک اکنامک تھنک ٹینک کی طرح کا ہے تو میں عموماً پروپوز سولوشن نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنفرنٹیشن مائٹ ناٹ بی دا سولوشن. میرے خیال سے رائٹ کوریڈورز کے پاس جا کر آپ کو صحیح بات کرنی پڑے گی، تو وہاں پر جا کر میرے خیال آپ کی سنوائی بھی ہوگی اور آپ لوگوں کو ریلیف بھی ملے گی، ایسا میرا خیال ہے. میری سوچ یہ بھی کہتی ہے کہ ذرا اگر آپ اس میں محتاط رویہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب دولت دیتا ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ہر چیز سے آشنائی ہے اور وہ دنیا کی ہر چیز سے واقف ہے. لیکن میرا ایسا خیال ہے کہ کیونکہ آپ کے طبقے، آپ کے آباد کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، آپ کو اس متعلق سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے رائٹ کوارٹرز کے پاس جا کر تھوڑی ڈسکشن کو ایسا میرا خیال ہے. اور میں آج بھی یہی سوچتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مستقبل میں ریلیف مل سکتی ہے اگر آپ صحیح در جا کر اور صحیح دروازے پر جا کر دستک دیں گے. پتہ نہیں آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ عوامی مسائل تو اپنی جگہ ہیں، لیکن فار پبلک پرسیپشن ٹو چینج اباؤٹ دا بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری، میرے خیال سے یو ول ہیو ٹو ناک آن دا رائٹ ڈورز، چوز دا رائٹ ایڈوائزرز اینڈ گڈ فرینڈس. ایسا میرا خیال ہے. اب اس کا جواب آپ جو بھی دینا چاہیں میرے کومنٹ کا، وہ میں آپ کی ثوابدید پر چھوڑتا ہوں. آپ کا خیال بہت اچھا ہے، بہت اچھی سجیشن ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو سجیشن آپ دے رہے ہیں ہم اسی ٹریک پہ چلتے ہیں، اسی طریقے سے جس فورم پہ جانا ہے ہم جاتے رہے ہیں، ہم بات کرتے رہے ہیں. آج مایوس ہونے کے بعد میں آج سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے روزگار کے لیے کوشش نہیں کرے گا، کوئی اپنے روزگار کو بچانے اپنے روزگار کے لیے کاوش کرنا یہ آپ کا حق بھی ہے، آپ کا فرض بھی ہے. ایوب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جناب سمسم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا ہمیں پروگرام کے اندر. اور یہ بات بھی آپ کی درست، شہر میں اب اتنا زیادہ رش ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹریفک کنجیشن شروع ہو گئی ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریچ فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی. یہاں پر ہم آگے بھی تعمیراتی شعبے کو درپیش چیلنجز کے بارے میں بات کرتے رہیں گے. آج کے ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے. وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.